السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 537، سیدہ خلیدہ بنت قیس رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خلیدہ جو ہیں یہ برا بن معرور کی بیوی ہیں، برا ابن معرور۔ ان کے بیٹے کا نام بشر بن برا ہے۔ یہ وہی صحابیاں ہیں جن کا ذکر کتاب کے صفحہ نمبر 307 میں ہوا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، یعنی سیدہ ام مبشر۔ نام ان کا خلیدہ ہے اور کنیت ان کی کیا ہے؟ ام مبشر۔ کتاب میں ام مبشر کے بارے میں غلطی ہوئی تھی کہ وہ برا بن معرور کی بیٹی ہیں، جبکہ وہ برا بن معرور کی بیوی ہیں۔ اس وقت ہم نے وضاحت کر دی تھی جب یہ پڑھائی گئی تھی، تو دونوں صحابیہ ایک ہی ہیں، ہم ان کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ایک کام کم ہو گیا، تکمیل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ باقی تکمیلوں کے ساتھ انشاءاللہ سیرت صحابیات کی تکمیل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں سیدہ فاطمہ بنت یمان کے بارے میں۔ سیدہ فاطمہ بنت یمان رضی اللہ عنہا، رازدان رسول کی بہن۔ کون تھے رازدان رسول؟ حذیفہ بن یمان، جی ہاں۔ نام فاطمہ، والد کا عرف یمان اور اصل نام حسیل بن جابر تھا، یعنی یمان ان کا عرف تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حذیفہ بن یمان جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام منافقین کے نام بتا رکھے تھے، ان کے علاوہ یہ نام کسی اور کو معلوم نہیں تھے، تو یہ ان کی خاص خصوصیت ہے باقی تمام صحابہ کے مقابلے میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد یمان کو ثابت بن دخش کے ساتھ غزوہ احد کے دوران میں اس قلعے کی نگرانی پر متعین کیا گیا جس قلعے میں عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی عمر رسیدہ تھے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اب ہم عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنی تلوار تھام کر میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ دشمنوں سے لڑنا چاہیے، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے، کیونکہ شہید کا ایک بڑا مقام ہے نا، درجہ ہے۔ اس کی روح سب پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں سے چر چگ رہی ہوگی، سیر کر رہی ہوگی اور کندیلوں میں بیٹھی ہوگی۔ تو یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی تمنا ہونی چاہیے اور اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ اور ایک تو شہادت عظمیٰ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ملتی ہے انسان کو، اور اس کے علاوہ بھی شہادت کے کئی درجے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مرنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر اپنے بستر پر مریں گے تو انشاءاللہ ہماری نیت کے ساتھ ہمیں شہادت نصیب ہو سکتی۔ کیونکہ موت ایسی چیز ہے نا جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، اور اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے اس کے بعد آنے والے دنوں سے، کہ وہاں کیا ہوگا قبر میں، اور ہماری روحیں کہاں ہوں گی، اور ہم کن مرحلوں سے گزریں گے، اور پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو شدید زلزلہ آئے گا اور سب قبروں سے اٹھے کے اکیلے ہوں گے ہم، اس وقت کیا ہوگا۔ یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہولناک مناظر ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، مختلف طرح کی تباہیوں اور بربادیوں کے اور زلزلوں کے، یا جو لوگوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہے یہ سب کچھ۔ تو ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے اور ان ساری چیزوں سے امن میں رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کی موت ایمان پر ہو، خاتمہ اچھا ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، اس حال میں کہ اللہ بندے سے راضی ہو اور آگے کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہوں اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ دنیا میں ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، گھر میں اکیلے ہوں ڈر لگتا ہے، اچانک کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے تو کسی پریشان حال کو ہی دیکھ کے ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، کسی کو کسی بیماری میں دیکھ لیتے ہیں یا کسی اور مشکل میں۔ تو اصل میں امان کی جگہ اور پناہ جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے ہماری سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کو راضی کریں۔
تاکہ ہمیشہ کی کامیابی پا سکے. تو ان کے دلوں میں بھی تمنا تھی تو وہ نیچے اتر گئے. ان دونوں نے ایسا ہی کیا. میدان جنگ میں جاتے ہی مشرکین نے ثابت بن وقش کو قتل کر دیا، لیکن سیدنا یمان پر بعض مسلمانوں نے غلط فہمی میں حملہ کر دیا. وہ کیسے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی. انہوں نے غلطی سے انہیں قتل کر دیا، وہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. سیدنا حذیفہ کی نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا والد ہے. انہوں نے بآواز بلند کہا، یہ میرے ابا جان ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حملہ آوروں نے شرمندگی سے کہا، افسوس ہم انہیں پہچان نہ سکے. انہوں نے سچ کہا تھا، واقعی وہ پہچان نہیں پائے تھے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو دیت دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن سیدنا حذیفہ نے دیت کی رقم مسلمانوں کے لیے خیرات کر دی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا عذر قبول کر لیا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑے دل کی بات کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کا عذر قبول کر لیں کہ واقعی ان سے غلطی ہو گئی. سچی بات. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی محنت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ والہانہ محبت کی بنا پر اس بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہوئی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے. حذیفہ بن یمان کی ہمشیرہ روایت کرتی ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر النساء اما لکن فی الفدة ما تحلین اما انه منکن من امرات تلبس ذهبا تظہر الا عذبت بی یوم القیامہ. حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ روایت ان سے ملتی ہے تو اس لیے یہاں ذکر کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے خواتین، تم چاندی کا زیور کیوں نہیں پہنتی؟ یاد رکھو تم میں سے جو بھی خاتون سونے کا زیور پہنتی ہے تاکہ اس کی نمائش کرے تو قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. یعنی عورتوں کے لیے سونا پہننا منع نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن ریاکاری جو ہے وہ ٹھیک نہیں، چاہے سونے کی ہو، چاہے چاندی کی ہو، یا نقلی زیور کی ہو. سیدہ فاطمہ بنت یمان کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئیں، یعنی باقی خواتین کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر والی جانب ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس سے پانی کے قطرے آپ پر گر رہے تھے، آپ کو بہت تیز بخار تھا. ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کی دعا تو قبول ہو جائے گی، آپ اپنے حق میں صحت کی دعا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا، ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف یا بیماری یا آزمائش آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جہاد سے محبت کرنے والے تھے. وہ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، کبھی پیچھے نہ رہتے. جنگ احد کے بعد انہوں نے غزوہ خندق میں حصہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت سرد اور تاریک رات میں دشمن کے اندرونی حالات کا جائزہ لینے کی انہیں ذمہ داری سونپی، اور وہ بلا خوف و خطر اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بلکہ سیدنا یمان کے سارے خاندان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے. وہ اہل ایمان کا گھرانہ تھا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے تھے. اللہ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے. اس خاندان کے بارے میں احادیث کی مختلف کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں اور جو ان کے تذکرے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کے والد جو تھے فاطمہ بن یمان کے والد، ان کی شہادت کا واقعہ ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کو غلط فہمی میں مار دیا گیا تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے، یعنی ابتدا میں جنگ کے کیا ہوا تھا، دشمن ہار گئے تھے، تو ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو، پیچھے والوں کو قتل کرو.
یعنی آگے والوں کو تو تم نے مار دیا ہے، اب پیچھے والوں کی خبر لو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پہ پلٹ پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر دیا۔ یعنی اتنی وہ افراتفری مچ گئی کہ کسی نے بات ہی نہیں سنی حضرت حذیفہ کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا، غفر اللہ لکم، اللہ تم سب کی مغفرت کرے۔ ہشام کے والد عروہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ کہتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ یعنی جب بھی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ان کے والد کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے تو وہ ان قتل کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی والدہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے ساتھ مغرب پڑھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عشاء کی نماز تک نفل نماز پڑھتے رہے۔ جب نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، حذیفہ۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لحذیفہ ولأمہ، اے اللہ حذیفہ اور اس کی ماں کو بخش دے۔ پھر ان کے بھائی ہیں حضرت فاطمہ کے بھائی خود حذیفہ بن یمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، اور ایسے رازدان کہ جس راز میں ان کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں۔ حضرت عمر کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی خواہش کرو، یاد ہے یہ حدیث؟ کچھ خواہش کرو۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ میری خواہش ہے کاش کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہو۔ نہیں پڑھا یہ واقعہ؟ پڑھا ہوا ہے نا؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کاش یہ گھر سونے سے بھرا ہوا اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور صدقہ کروں۔ ایک شخص نے کہا، میری خواہش ہے کہ کاش یہ گھر زبرجد اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور صدقہ کروں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور خواہش کرو، تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم کیا خواہش کریں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، کاش یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے مردوں سے بھرا ہوا ہو، کیونکہ اچھے انسان سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ انسان کس کی طرح ہوتے ہیں؟ الناس معادن، کانوں کی طرح ہوتے ہیں، مائنز کی طرح ہوتے ہیں، کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تم میں سے جاہلیت میں جو لوگ بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں۔ یعنی جو لوگ دین سے پہلے یعنی سوسائٹی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ایک قابلیت رکھتے ہیں، کسی کام کے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں بہت آگے ہوتے ہیں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ دین میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے عرب کے جو مانے ہوئے لوگ تھے اور جو ہر لحاظ سے بہت آگے تھے، ان کے ساتھ بہت صبر سے کام لیا، ان کو بددعائیں نہیں دی، ان کے قتل کرنے میں جلدی نہیں کی، ان پر چڑھائی نہیں کی، حتیٰ کہ جب مکہ فتح کیا تو کتنی خاموشی کے ساتھ کیا۔